السلام علیکم. آج ہم جانیں گے علی ذہن سے کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کہ مطلب کہ ہاتھ کس طرح سے اٹھانے تکبیر تحریمہ بولنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھنے کس طرح ہیں اور کہاں پہ باندھنے چاہیے، اور انگلیوں کی سیٹنگ کس طرح سے ہونی چاہیے. اس کے علاوہ رکوع میں کس طرح جانا چاہیے، رکوع سے کس طرح اٹھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد سجدہ میں کس طرح جانا ہے، سجدے کس طرح اٹھنا ہے، سلام کس طرح پڑھنا ہے، پورا طریقہ جانیں گے علی ذہن سے. علی ذہن سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہاتھ کو کس طرح سے اٹھانا چاہیے تکبیر تحریمہ کے لیے، ہاتھ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ ایسے سیدھے ہاتھ ہو قبلے کی طرف. ایسا تو نہیں کہ کچھ لوگ اٹھاتے ہیں کان کے پیچھے کر کے، کچھ انگلیاں کھول لیتے ہیں، تو ہاتھ کی سیدھا ہونا چاہیے، ہاتھ جی ہاتھ سیدھا ہونا چاہیے. اور اللہ اکبر کر کے پھر نیچے ہاتھ. انگوٹھا کہاں لگنا چاہیے؟ انگوٹھا کان کی لوٹ تک نیچے. لوب پہ. اچھا. اور ہاتھ بھی بند ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. بتائیں کہ ہاتھ باندھنے کس طرح ہے اور کس جگہ پہ باندھتے ہیں ہاتھ؟ ہاتھ اس طرح باندھنا چاہیے. کہاں پہ ہاتھ باندھنے کی جگہ کون سی ہے؟ ناف کے نیچے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہاتھ کا جو انگلیاں ہیں وہ کس طرح سے ہونی چاہیے؟ کلائی پکڑنی ہے. انگلیاں کس طرح سے باندھنی ہے؟ 3 سامنے کی طرف اور 2 آپ کو جو ہے نا اس سے 2 انگلیوں سے آپ کو اپنی کلائی پکڑنی ہے. ٹھیک ہے. اور ہاتھ کی جو پوزیشن ہے وہ ناف پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. صحیح. مجھے بتائیں رکوع کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ رکوع میں چلتے ہیں. رکوع میں کمر کیسی ہونی چاہیے؟ سیدھی. سیدھی. اور آنکھوں کی نظریں کدھر ہونی چاہیے؟ پاؤں پہ. پاؤں پہ. کہاں پہ؟ پاؤں پہ. ٹانگوں کے بیچ میں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو ہاتھ آپ نے پکڑا ہوا ہے گھٹنے کو، تو یہ اس کی انگلیاں اگر تھوڑا سا دکھا سکیں قریب سے. دیکھیں 3 انگلیاں سامنے کی طرف اور 2 انگلیوں سے اسی طرح ہاتھ پکڑے ہوئے، جیسے گھٹنا پکڑے ہوئے جیسے ہم نے ہاتھ پکڑے تھے. ٹھیک ہے. اور ہاتھ کی پوزیشن بھی سیدھی ہونی چاہیے. ہاتھ کی پوزیشن بھی بالکل سیدھی ہونی چاہیے آپ کی، اور بالکل سیدھی ہے. اور اسی طرح نماز کا سنت طریقہ یہی ہے کہ پوری پوزیشن آپ کی ایسے ہو، گردن بھی بالکل سیدھی ہو کمر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب کھڑے ہو جائیں. اب مجھے بتائیں کہ سجدے میں کس طرح جانا چاہیے. کچھ لوگ جو ہے نا ایک دم گول ہو کے جاتے ہیں، اپنا منہ آگے کی طرف پہلے جھکا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر سجدہ کرتے ہیں. تو سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ مجھے کر کے دکھائیے. دیکھیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بھی بالکل سیدھے ہونے چاہیے، بند ہونے چاہیے، اور آپ کا جسم کا کوئی بھی حصہ کسی دوسرے حصے کے ساتھ ٹچ نہ ہو، کمر سیدھی ہو. اور اب پاؤں اگر دکھا سکیں تو پاؤں بھی اس طرح سیدھے ہونے چاہیے. پاؤں جو ہے نا کچھ ایک کے اوپر ایک رکھ لیتے ہیں، انگلیاں کو ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں. انگلیاں بھی اسی طرح موڑی ہونی چاہیے اور پاؤں بھی سیدھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. بیٹھتے وقت انگلیاں کیسی ہونی چاہیے، پاؤں کی پوزیشن کیسی ہونی چاہیے، کمر کی پوزیشن کیسی ہونی چاہیے، نظریں کدھر ہونی چاہیے، سب کچھ مجھے نظر سیدھی ہونی چاہیے، پاؤں ایک کھڑا اور ایک لیٹا ہوا ہونا چاہیے، اور انگلیاں ایسے. انگلیاں آپ کی ران پہ ہونی چاہیے، ایسے تو نہیں کہ گھٹنے پہ لے کے آ جائیں. انگلیاں کہاں ہونی چاہیے؟ ران پہ ہونی چاہیے سیدھی، اور بند ہونی چاہیے. بند ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے پاؤں دکھا دیں گے، پاؤں. ٹھیک ہے. ہو جائیے. یہ تھے علی ذہن، ان سے ہم نے نماز کا پورا طریقہ جانا کہ نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے.